نورانی محفل، نورانی بس، شادی کھانا آبادی کے مبارک موقع پر ہمارے محمد اعظم رضا ابن جابر علی ان کی شادی کے موقع پر یہ محفل کو سجایا گیا ہے۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے، شکر ہے۔ اکثر و بیشتر تو یہ ہوتا ہے کہ شادی کی محفل جب آتی ہے تو نوجوانوں کا معاملہ اس طریقے سے عروج پکڑ لیتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں بڑا کام کرنا ہے، بڑا نچنیوں کو لے کر آنا ہے، بڑا ڈی جے لانا ہے، وہاں کی ناچنے والی اچھی ہے اسے لانا ہے، گانا گانے والی اچھا ہے اسے لانا ہے، ڈانس پارٹی والوں کو لانا ہے۔ اپنی اپنی سوچ، اگر لڑکا کوشش کرے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے تو دوست احباب اسے اپنی طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ شادی بار بار تو نہیں ہوگی، شادی ایک بار ہونی ہے، جیسے چاہو خوشی کر لو، جیسے چاہو کام کر لو۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا، النکاح من سنتی، نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن میں آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں، خوش نصیب ہے جناب محمد اعظم رضا اور ان کے والدین اور ان کے اہل خانہ، ان کے رشتہ دار، اور خاص کر کے محمد عالم رضا اظہری جو میرے شاگرد بھی ہیں، یہ ان کی دینداری اور ان کا دیندار ہونا اس ماحول میں ڈھال چکا ہے کہ شادی اعظم رضا کی ہو یا عالم رضا کی ہو، شادی کسی کی بھی ہو، ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے جس میں اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو، ہمیں کام وہ کرنا ہے جس میں اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے، ہمیں ایسا کام کرنا ہے۔ اور عالم رضا نے یہ ثابت کر دیا، ورنہ حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں پیارے کہ آدمی لاکھ کوشش کرتا ہے بچنے کی، دولہا لاکھ کوشش کرتا ہے بچنے کی کہ میں کسی بھی طریقے سے اس خرافات سے بچ جاؤں، لیکن کہتے ہیں نا شیطانی وسوسہ ڈالنے والے کچھ دوست بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ احباب بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں۔ آج جب ماحول دیکھا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یو پی کی سرزمین پر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حفاظ، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے محررین، بڑے بڑے پیران نظام، پیر طریقت، اتنے بڑے بڑے علماء ہونے کے بعد لوگ ہمیں تانا کشی کرتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء کرام ہونے کے بعد، مفتیان کرام ہونے کے بعد، پیر طریقت ہونے کے بعد آخر یو پی کے اندر شادیوں کے اندر اتنی بڑی بڑی خرافات کیوں ہے؟ آخر بات دراصل یہ ہے کہ خرافات کو جتنا کم کیا جا رہا ہے، علماء جتنی کوشش کر رہے ہیں اسے ختم کرنے کی، لوگ اس کو اتنا بڑھاتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی تو اللہ ماشاءاللہ یہ بہت کچھ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یقین ہے کہ اگر ہمارے محمد اعظم رضا نے جو آج کی شادی کا یہ پروگرام رکھا ہے، محفل مصطفیٰ سجائی ہے، یہ ذکر کی محفل سجائی ہے، قسم خدا کی اسی محفل کے صدقے سے ان کی شادی بربادی نہیں ہوگی بلکہ ان کی شادی خانہ آبادی ہو جائے گی، ان کی شادی بربادی نہیں ہوگی اور ان کی شادی میں کوئی شیطانی وسوسہ نہیں آئے گا، ان کی شادی کے اندر کوئی خرافات نہیں ہے بلکہ برکتوں والا کام ہے، عظمتوں والا کام ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنے والا کام ہے، رسول پاک کو راضی کرنے والا کام ہے، بزرگان دین سے محبت کرنے والا کام ہے۔ اور میں آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں یہی طریقہ اگر رائی
اعلان کرنا شروع کر دیا تو قسم خدا کی آج جو شادی کرنے کے بعد خرافات شادی میں ہوتی ہے اور اس کے بعد اثر پڑتا ہے شادی کے بعد بیوی آتی ہے آنے کے بعد گھر کے اندر تماشا کرنا شروع کر دیتی ہے شیطانی وسوسہ پیدا کر دیتی ہے حالات بگاڑ دیتی ہے ماحول کو خراب کر دیتی ہے حالات کو بگاڑ دیتی ہے خاندان کے اندر انتشار پیدا کر دیتی ہے بھائیوں کو مار دیتی ہے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے اب آپس میں والدین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اگر میں بہو کو بولوں گا تو بہو نہ جانے کیسی میں عزت کر دے یا حالات بگڑ جائے آج کل ماحول معلوم نہیں ہے کہ عورت بھی ایسی کہ زبان کے معاملات کو لے کر اگر عورت کو دیکھا جائے تو بس زبانی پر جب آتی ہے تو نہ چھوٹے کو دیکھتی ہے نہ اپنے شوہر کو دیکھتی ہے نہ اپنے سسر کو دیکھتی ہے نہ اپنی ساس کو دیکھتی ہے جب جس کے اوپر شیطانی وسوسہ آتا ہے تو وہ ایک ہی تیر میں سب کو لے کر چلتی ہے اور وہ سب کو ایک جیسا سمجھ کر کے عزت کرتی چلی جاتی ہے عزت کے خاطر اگر کوئی کچھ نہیں بولتا ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے باپ سے لڑا لوں گی میں اپنے بھائیوں سے لڑا لوں گی میں اپنے خاندان والے سے لڑا لوں گی اسی طریقے سے ماحول بگڑتا چلا جاتا ہے یہ تمام ماحول کس وجہ سے ہوئے حالات کس وجہ سے ہوئے والد نے بڑی خوشی منائی اپنے بیٹے کی شادی کے لیے بھائیوں نے بڑی خوشی اپنے بھائی کی شادی کے لیے بہنوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ بھائی کی شادی ہے شادی میں خوشی منائیں گے سب نے اپنے اپنے طریقے سے خوشیاں منائی اپنے اپنے طریقے سے خوشیوں کا اظہار کیا کچھ ہی دن ہوئے کہ بیوی آئی آنے کے بعد اس نے اختلاف کر دیا بعد میں سب افسوس کرتے چلے جاتے ہیں تو آخر یہ اختلاف ہوئے کہاں سے یہ معاملات بگڑے کہاں سے ماحول خراب کہاں سے ہوا آخر گھر کے اندر جھگڑا فساد کیا ہوا اس لیے ہوا کہ ہم نے شادی کی جس دن نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو گھر میں ہم نے سب سے بڑا اگر کام کیا گناہ کا کوئی کام کیا ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کی ایک سنت کو جو زندہ کرتا ہے اور سنت کو زندہ کرنا عبادت ہے اور جو عبادت کر کے جو کام کرتا ہے اللہ اس کام میں برکتیں عطا فرماتا ہے اب کوئی انسان جب نکاح کے لیے کوشش کرتا ہے مثال کے طور پر آج ایک بارات آئی اور کل ایک بارات جانے والی ہے آج محمد اعظم رضا کا منڈا ہے ہماری زبان میں اکولا کی زبان میں مہاراشٹر کی زبان میں آج کا جو پروگرام ہے اسے کہتے ہیں ہلدی کا پروگرام اور یہاں کہتے ہیں مہاراشٹر یو پی کے اندر منڈا تو آج ہمارے محمد اعظم رضا کا منڈا ہے اور صبح بارات جائے گی اب یہ آپ بتاؤ کہ جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں ہمارے محمد عالم رضا اظہری نے علماء اکرام کو بلایا اور بھی مقررین اسلام یہاں پر آ رہے ہیں آقا فرماتے ہیں عالم کے چہرے کی زیارت گویا کہ رسول پاک کی زیارت ہے سبحان اللہ یہاں پر علماء ہیں اور علماء تشریف فرما ہے اور علماء اکرام مقررین تشریف لانے والے ہیں اب اس محفل کو سجانے میں سنوارنے میں کوششیں کرنے والے محمد عالم رضا انہوں نے کوششیں کی کاوشیں کی تو یہ پروگرام سجا اور اس پروگرام کو سجانے میں ان کی کوششیں کاوشیں رہی تو آپ سب جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد جہاں پر سب کے سروں پر ٹوپیاں ہے رومال ہے اور سب ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اب بتاؤ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں جہاں پر ذکر رسول ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے اب یہاں پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے خدا کا ذکر ہو رہا ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے علماء اکرام کی جمع کری ہے اب بتاؤ اس محفل میں اللہ کے رسول تشریف لائے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اور اس کے بعد جب اعظم رضا دولہا بن کر نکاح کے لیے جائے تو کیوں نہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اور اللہ تبارک و تعالی محمد اعظم رضا کی شادی کو کھانا آبادی فرما دے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ
آخر یہ مشکلیں، پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ حالات کیوں ملے؟ ہم نے تو بڑی خوشیاں منائی، ہم نے تو بڑے اچھے کام کیے، ہم نے تو شادی کر کے لائے، سب گھر والوں کو خوش کیا، لیکن تم نے خوش کیا ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے کہ رشتہ دار راضی ہو جائے، سارا داماد راضی ہو جائے، سارا بھائی راضی ہو جائے، سارا دوست راضی ہو جائے، سارا خاندان والا راضی ہو جائے، میری بہن راضی ہو جائے، میری ماں راضی ہو جائے۔ تم نے سب کو راضی کیا تھا، خدا کو ناراض کیا تھا۔ اب خدا کو ناراض کرنے کے بعد تم سب کو راضی کر لو گے، تمہارا کام کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ ناراض ہو جائے ہونے دو، رشتہ دار ناراض ہو ہونے دو، دوست احباب ناراض ہو ہونے دو، خدا اور اس کا رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ خدا اور اس کا رسول ناراض ہو گیا تو قسم خدا کی شادی کے بعد یا شادی نہیں، آبادی نہیں آنے والی، برکتیں نہیں آنے والی، بلکہ یہ شادی تمہارے لیے بربادی کا ایک بہت بڑا تہوار بن جائے گی۔ اور اس شادی کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہو، نعت مصطفیٰ بھی پڑھی جائے، بیان بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی ہو، یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اگر یہ کام کیا جائے گا، میرا یقین ہے کہ یہاں پر رسول پاک بھی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہے، کیونکہ جہاں پر رسول پاک کا ذکر ہوتا ہے رسول پاک تشریف لاتے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ بتاتا ہوں آپ سب کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے، شکر ہے کہ آج محمد اعظم رضا نے اس پروگرام کو کیا ہے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ نکاح کی محفل ہو یا بچے کی پیدائش ہو یا کوئی بھی خوشی کا پروگرام ہو تو ہمیں خدا کو ناراض کر کے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کر کے اس کا شکر ادا کر کے وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے۔ ہمیں وہ کام کرنا ہے، ہمیں ایسے کاموں کی طرف دھیان نہیں دینا ہے۔ آج کا اور بھی خطرناک ماحول چل رہا ہے، حالات بہت زیادہ اس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالات اتنے بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اتنے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اصل میں کہتے ہیں نا، لوگ ایک دوسرے کی نیکیوں کو دیکھ کر نیکیاں نہیں کرتے، بلکہ حالات یہ ہو رہا ہے کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے تو میں اس سے بڑا گناہ کروں، اس نے ٹانڈے گاڑی کے لا میں بھاجپور کا لے کر آؤں گا، اس نے بھاجپور کا لایا تو میں مراد آباد کا لے کر آؤں گا، اس نے فلاں جگہ کی رنجیے لے کر آیا میں فلاں اس سے بھی اعلیٰ لے کر آؤں گا۔ یہ نہیں سوچتا آج کی محفل محمد اعظم رضا نے اور ان کے بھائیوں نے، ان کے رشتہ داروں نے سجائی ہے، ایک جلسے کی شکل میں مہاراشٹر سے علماء کرام بلائے ہیں اور بھی اطراف کے مقررین تشریف لانے والے ہیں۔ یہ یقین کرنے والا یقین کر لے اور سوچ لے کہ آج انہوں نے یہ پروگرام کیا ہے، یقین کے ساتھ میں ایک بڑا پروگرام کر کے اعظم رضا سے اور ان کی شادی کے پروگرام سے بھی بڑا پروگرام کر کے یہ ثابت کر دوں گا کہ جو بھی محفل شادی کی ہو یا بچے پیدائش کی ہو، کوئی بھی محفل خوشی کی ہو، انشاءاللہ رسول پاک کے ذکر سے ہی اس کا آغاز کیا جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، آج کی یہ مبارک محفل شادی کھانا آبادی ایک ماحول اور ہمارے اندر ہے اور حالات ہمارے بہت زیادہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں رہتا ہے۔ آج کل والدین جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کچھ نہیں دیکھتے، سب سے پہلے یہ دیکھتے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، یا پھر یہ سوچتے ہیں لڑکی کے بارے میں کبھی یہ نہیں پوچھتے کیا پڑھنے والی ہے کیا پڑھانے والی ہے، کتنا قرآن پڑھی ہوئی ہے، کتنی دیندار ہے، کتنی نمازیں پڑھتی ہے، کچھ نہیں، بلکہ اچھی خوبصورت نظر آ رہی ہے، لالی پاؤڈر اس نے اچھا لگایا ہوا ہے، میک اپ اچھا کیا ہوا ہے، اچھے سے میک اپ کر کے سامنے آ گئی لڑکی، دیکھی لوگوں نے پسند کی، بہنوں نے پسند کی، ماں نے پسند کی، اور پسند کرنے کے بعد آ کر لڑکی کو بتا دیا لڑکی اچھی ہے، لڑکی اچھی ہے، خوبصورت ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ دیکھ کر آئے، دیکھ کر آنے کے بعد مشورہ ہوا، طے ہوا چلو لڑکی کو اپنا دیا جائے گا۔
अपनाने के बाद तमाम मामला जो भी मसाइल होते हैं, इन तमाम बातों पर तो अक्सर और बेशतर हमारे यहाँ पे ध्यान होता ही नहीं है। बस लड़की देख कर आ गए, अपना कर आ गए, तमाम मामला हो गए। अब शादी के मामला आने वाले हैं और धीरे धीरे शादी की तैयारियां हैं। कोई फिक्र नहीं, कोई जहन नहीं कि लड़की कितनी पढ़ी हुई है, क्या नहीं है। फिर लड़के के बारे में पूछा जाता है कि लड़का कितना पढ़ा हुआ है, क्या करता है, क्या कमाता है, कितने पैसे कमा लेता है। अगर कमाता है तो ठीक है, और नहीं कमाता होगा तो उसकी शादी की लाले पड़ जाएंगे कि अभी ये कुछ कमाता ही नहीं है। देखा जाएगा, जो भी होगा बाद में देखेंगे, सोचेंगे। हालांकि मैं लड़के वालों पर ही इस बात को साबित नहीं करता, बल्कि लड़की वालों के लिए भी यही है कि लड़की वालों का भी जहन इतना खराब है कि वो ये सोचते हैं और ये देखते हैं कि मुझे सबसे पहले ये देखना है कि लड़का क्या करता है, मुझे फला कार देनी है, फला तरीके से शादी करनी है। बल्कि जिसकी एक लड़की है, उन्होंने तो गरीबों का 3-4 लड़कियों वालों का जीना ही हराम कर दिया है। वो इस तरीके से शादी करते हैं कि बेचारे जिसकी 3-4 लड़कियां हैं वो अफसोस में भर जाता है। और वो लड़कियां जब मोहल्ले वाले, रिश्तेदार वाले दहेज दान देख कर आते हैं तो वो मां से आकर कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन अफसोस में लड़की भर जाती है कि उसके बाप ने, उसकी माँ ने, उसके भाइयों ने तो बहुत बड़ी शादी की है, लेकिन हमारे वालिद इतनी बड़ी शादी कैसे कर पाएंगे। हालांकि जहन जरूर बनता है, माहौल जरूर तब्दील होता है। लड़की एक हो या लड़की 2 हो या लड़की 3 हो, अपने मिजाज को कंट्रोल में रख के काम करना चाहिए। कंट्रोल से बढ़ोगे तो अपने आप को अहाते से बाहर लेकर जाओगे तो माहौल खराब हो जाएगा, और माहौल खराब करने वालों में हमारा भी हाथ रहेगा, हमारा भी सपोर्ट रहेगा, तो इसमें जिम्मेदार हम भी हैं। अब दूसरी बात यह है कि लड़की वाले सबसे पहले ये देखते हैं कि लड़का करता क्या है, लड़का कितना कमाता है, लड़के का रोजगार कितना है। ये तमाम चीजों को देखते हुए उसके बाद निकाह की तैयारी होती है, उसके बाद शादी की तैयारी होती है। क्योंकि उसने हदीस पढ़ा ही नहीं है, हदीस का मफहूम भी मालूम नहीं है कि हदीस पाक में क्या है। हदीस पाक में तो ये है कि जब तुम परेशान हो जाओ, जब रोजी से परेशान हो जाओ, जब रोजगार को लेकर परेशानी में आ जाओ, तकलीफ में आ जाओ, तो निकाह कर लो। अल्लाह तबारक व तआला उस आने वाली बीवी की बरकत से तुम्हारी रोजी में बरकत अता फरमा देगा। और अगर तुम्हारे पास रोजी नहीं है तो अल्लाह तुम्हें रोजी अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें रोजी अता फरमा देगा। मगर आजकल हालात कहाँ है, हम कहाँ देखते हैं? हम तो पहले ये देखते हैं कि लड़का कारोबार कितना करता है, लड़का कितना कमाता है, लड़के के पास क्या कितनी जमीन है, कितनी इनकम है। ये तमाम चीजों को देखते हुए निकाह होता है, और तमाम चीजों को देखते हुए निकाह होता है। जबकि हदीस पाक है कि अगर तुम रोजी चाहते हो, रोजी में बरकत चाहते हो, तो अपनी ये तैयारी मत करो। और वालिदैन का भी ये काम होता है, बेटा भी कुछ काम नहीं करता है, पहले काम करने दो, कुछ काम से लग जाएगा तो शादी कर देंगे। हदीस पाक पर अगर अमल होता तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसी बीवी के आने की बरकत से, उसी के कदमों की बरकत से अल्लाह रोजी अता फरमाता। और हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि औलाद अल्लाह तबारक व तआला वालिद की बरकत से देता है, वालिद के नसीब से देता है, और रोजी जो देता है वो औरत के नसीब से अता फरमाता है। तो रोजी औरत के नसीब से मिलती है, और औलाद अल्लाह तबारक व तआला वालिद की बरकत से मिलती है। मालूम ये पड़ा कि औलाद की बरकत भी मिल रही है, रोजी की बरकत भी मिल रही है। तो दोनों का निकाह हुआ, और निकाह ने वो बरकत अता की, वो बरकत अता की कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों की रोजी के अंदर बरकत
بھی عطا فرما دی۔ اب ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم شادی کریں گے اس کے بعد ہمیں اس سے پہلے ہمیں اعلان کرنا اس کے بعد شادی کرنی ہے، نہیں بلکہ نکاح کرو۔ نکاح کرنے میں دیری مت کرو، جتنی جلدی ہو سکے والدین کا کام ہے۔ آج کل بہت پرفتن ماحول ہے، حالات بہت زیادہ بگڑے ہوئے، اگر بچے نے کوئی گناہ کیا اس کے ذمہ دار والدین ہے۔ حکم یہ ہے کہ لڑکی کو یہ حکم نہیں کہ بہت زیادہ پڑھا لو، انجینئر ڈاکٹر ماسٹر بنا لو، اس کی عمر کو بڑھا دو، لڑکے کو بہت بڑا پڑھا لو، اس کے بعد شادی کرو۔ بلکہ حکم تو یہ ہے جب لڑکی لڑکا بالغ ہو جائے تو سب سے پہلے والدین اگر کام کرے تو وہ یہ کام کرے کہ لڑکی لڑکے کا سب سے پہلے نکاح کرا دے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ابھی لڑکے کو بہت پڑھائیں گے، لڑکی کو بھی خود پڑھائیں گے، دھیرے دھیرے پڑھتے پڑھتے اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، لڑکوں کی بھی عمر بڑھ جاتی ہے، پھر بعد میں پڑھے لکھے انجینئر ماسٹر، بڑی بڑی لڑکیاں جو پڑھی لکھی انجینئر ماسٹر ہو چکی ہے، بعد میں یہی دیکھ کر لڑکے والے آتے دیکھ کر ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں، اس کی تو عمر بہت ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں ایسی ہیں موجود ابھی بھی، نہ جانے کتنے لڑکے موجود ہیں ایسے ابھی بھی کہ بہت ایجوکیٹڈ ہیں مگر ابھی تک انہیں رشتے صحیح نہیں مل رہے ہیں۔ وہ لڑکیاں جو بہت ایجوکیٹڈ ہیں ابھی تک ان کے رشتے نہیں ہو رہے، بس یہی سوچ کر والدین رہ گئے کہ ہماری بچی جب ایجوکیٹڈ ہو جائے گی، ہمارا لڑکا جب ایجوکیٹڈ ہو جائے گا اس کے بعد بہت بڑا رشتہ ملے گا، اس کے بعد شادی کریں گے۔ ہوتا یہ ہے نہ بڑا ملتا ہے نہ چھوٹا ملتا ہے، افسوس کرتے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ تم نے حدیث پر عمل نہیں کیا۔ اگر حدیث پر عمل کر لیتے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ اگر لڑکی لڑکا بالغ ہو جائے تو سب سے پہلے اگر کام کیا جائے اور یہ کیا جائے کہ نکاح کیا جائے، تم نے اس بات پر عمل نہیں کیا بلکہ عمل کیا ہے تو اس بات پر کیا ہے کہ لڑکی کو خوب ایجوکیٹڈ، لڑکے کو خوب ایجوکیٹڈ پڑھا دو، اس کے بعد شادی کی تیاری کریں گے۔ اس بات پر عمل نہیں کیا، اس لیے تم اسی پر عمل کرتے رہ گئے۔ میں آج سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اندر کے ماحول کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ جو انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے وہ دوسروں کی فکر نہیں کرتا ہے بلکہ پہلے اپنے آپ کو بدلتا ہے، اپنے آپ کے اندر تبدیل رہتا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے۔ لوگ پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، انہیں کو دیکھ کر لوگ بدلتے رہتے ہیں۔ دینی ماحول ہو یا دنیاوی ماحول ہو، دنیاوی ماحول کی جو کوشش کرتا ہے جو شروعات کرتا ہے اس کے گناہوں کا ذمہ دار وہی ہے جو شروعات کرتا ہے۔ آج کی محفل کی شروعات محمد عالم رضا، ان کے بھائی محمد اعظم رضا، ان کے والد محمد جابر صاحب، انہوں نے اس کی شروعات کی ہے۔ اللہ اس کی برکتیں انہیں عطا فرمائے گا اور انہوں نے اچھے کام کی شروعات کی ہے۔ اب اس کے بعد انہیں دیکھ کر جو بھی کرے گا اس کا ثواب ان کے والد اور والدہ کو، ان کے بھائیوں کو ملتا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو گناہ کا کام شروع کرتا ہے اسے گناہ پر گناہ جو کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کوئی گناہ کیا ہے، اب اس گناہ کو میں نے رائج کر دیا ہے، اب جتنے لوگ میرے پیچھے آئیں گے وہ گناہ کرتے رہیں گے، اس کا ذمہ دار میں رہوں گا۔ میں نے اچھا کام کیا تھا، میں نے یہاں پر تقریر کی، اچھی بات کی، اگر ایک نے بھی عمل کیا تو محمد عالم رضا، اعظم رضا، جابر صاحب کو تو ثواب ملے گا ہی، ان کے رشتہ داروں کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن جو عمل کرے گا اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا اور انہیں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کوئی بھی کام ایسا کرو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں پیارے، ایسے کتنے حادثے ہوتے ہیں کہ دولہا خوشی کے ساتھ نکلا۔ ابھی کی ایک آج کی میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے کہ اچانک دولہا سجا ہوا ہے اور دولہا کے لیے پوری تیاریاں ہیں اور سجا اجا کر اب بہنوئی آتے ہیں تو بہنوئی سے کسی نے مذاق بھی کی کہ کرسی پہ بیٹھ کر بہت موٹے ہو گئے ہو، بس اتنی مذاق کرنا تھا۔ اٹیک جب آتا ہے تو خوشی میں بھی آتا ہے اور غم میں بھی آتا ہے۔
آدمی خوشی میں بھی چلا جاتا ہے، کبھی زیادہ خوشی ہو جاتی ہے اور غم میں بھی چلا جاتا ہے۔ اچانک موت کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ یہ خوشی تھی کہ میرے سالے کی شادی ہے، صبح تیاری کرنی ہے، تیاری کر کے اسے اٹھانا بھی ہے، گاڑی میں بھی بٹھانا ہے، اس کے نکاح میں بھی شریک رہنا ہے، اس کی سلامی میں بھی رہنا ہے، اس کی دلہن کو بھی لانا ہے۔ یہ تھوڑی معلوم تھا کہ مجھے ہی سجا کر قبر میں لے جایا جائے گا، یہ اسے کبھی خبر نہیں تھی۔ اچانک تمام تیاریاں تھی، دولہا سجا ہوا تھا، تمام تیاریوں کو لے کر اچانک بہنوئی کو بلایا گیا۔ سامنے دولہا بیٹھا ہے، بہنوئی کرسی پہ بیٹھا۔ اچانک جوتے وغیرہ پہنانے کے لیے بہنوئی اپنے سالے کی خوشی میں جھکتا ہے، اور جیسے ہی جھکتا ہے جھکا ہی رہ جاتا ہے، نیچے گر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ روح قفس عنصر سے پرواز کر جاتی ہے اور موت آ جاتی ہے۔ خوشی والے گھر میں غم کا ایک تماشا بن گیا، تہلکا مچ گیا کہ اچانک کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ یہ تو سب خوشی کا منظر تھا، سب خوشیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اچانک یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ تو موت کا کوئی نہیں پتا، موت کب آئے اور کب لے کر چلی جائے۔ موت نہ خوشی دیکھتی ہے، نہ شادی دیکھتی ہے، نہ کچھ پروگرام دیکھتی ہے۔ وہ اگر دیکھتی ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ وقت آ گیا، روح قفس عنصری روح قفس کرنے والے فرشتے آ گئے، روح قفس عنصری سے پرواز کر لے کر چلے گئے۔ اب نہ کوئی پروگرام، نہ کوئی شادی، کوئی شادی کا پروگرام جو دولہا اپنی دلہن کو لینے کے لیے جا رہا تھا، آج اپنے بہنوئی کو کاندھے پہ لے کر دولہا بنا کر قبر کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ موت تو آنی ہے اور سب کو آنی ہے، لیکن ایسی موت کہ جب انسان تیاریوں میں لگا ہوا ہے خوشی کی، اور اچانک کوئی گھر میں حادثہ ہو جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے اپنی آخرت کی تیاری کرو، خوشی کا موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو، کیسا بھی موقع ہو، ہمیں اگر کوئی کام کرنا ہے، خوشی میں ہو یا کسی بھی کام میں ہو، تو انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کے ذکر سے کرنا ہے۔ آج کی یہ محفل کی برکت ہے، اللہ تبارک و تعالی محمد اعظم کی اولاد تک اور اولاد سے لے کر آخرت تک اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر اس محفل کو اللہ نے قبول کر لیا تو محمد اعظم کے والد کی بھی اللہ تبارک و تعالی نفرت فرما دے گا، اور ان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کامیاب بنا دے گا۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے پیارے اپنی اپنی تیاریوں میں لگ جاؤ۔ حالات کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ماحول کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوشی کا موقع ہے، خوشیاں مناؤ، خوشی کے طریقے سے مناؤ، سنت کے طریقے سے مناؤ۔ خوشی منانے کے بہت طریقے ہیں، کیا یہ پروگرام ہو رہا ہے یہ خوشی کا موقع نہیں ہے؟ اس سے بڑی خوشی کیا ہے یار، جہاں پر میرے رسول کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کا ذکر ہو، سب خوشی میں یہاں پر ملتف ہو، سب یہاں پر جمع ہو کر یہ محفل کو سن رہے ہو، تو اس سے بڑی خوشی کیا ہے؟ آؤ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ بتاؤں۔ بہت سے لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ ہمیں زمانے کے حساب سے، آج کے دور کے حساب سے، آج کے ماحول کے حساب سے چلنا ہے۔ ہمیں ماحول کے حساب سے نہیں بلکہ شریعت کے حساب سے چلنا ہے، مصطفیٰ کے طریقے پر چلنا ہے، قرآن کے طریقے پر چلنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حدیثوں پر عمل کر اللہ کے رسول کی حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے چلنا ہے، قرآن پر عمل کرتے ہوئے چلنا ہے۔ ہمیں کسی کو دیکھ کر بگاڑنا نہیں ہے، بلکہ کوئی کچھ بھی کہتا ہے ہمیں وہی کرنا ہے جس میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ میں آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی رسول، آج کل کا تو ماحول یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، شادی کے علاوہ بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، وقت ضائع ہوتا رہتا ہے، اذان ہو یا کچھ بھی ہو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اور ہوتا تو یہ ہے کہ اذان کسی بھی ہو، اذان ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، اذان ہو رہی ہے، اپنی مستی میں لوگ لگے رہتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے نماز کی۔ اللہ
اکبر. صحابہ کرام کا معاملہ دیکھو, یہ صحابہ کرام کا عشق رسول دیکھو, اللہ سے محبت کی عقیدت, اللہ سے محبت کا معاملہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جتنی محبت کیا کرتے تھے, اسی محبت کی بنا پر, اسی عشق کی بنا پر اللہ سے بھی تو بڑا محبت کیا کرتے تھے اور ان پر قربان رہا کرتے تھے. قسم خدا کی, ایک صحابی رسول جن کا نکاح آج ہوا, ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما رہے اور ہمیشہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف رکھا کرتے تھے. نکاح ہوا, نکاح ہونے کے فوراً بعد آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نکاح کی مثال تو دیکھو, فجر کی نماز اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھی, ظہر کی نماز اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھی, نکاح کا وقت تھا, دور جانا تھا, عصر اور مغرب کی نماز جہاں گئے وہاں ادا کی اور فوراً آ کر عشاء کی نماز مصطفیٰ کے پیچھے ادا کی. آنے کے بعد عشاء کی نماز ادا کی اور ادا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی پیش کی نکاح کی کہ مبارک ہو صحابی تمہارے نکاح کی. اور نکاح ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت کرتے کرتے درود نماز عشاء ادا کی اور چہرے کی زیارت کرتے کرتے درود پاک پڑھتے پڑھتے اون لگی, نیند آ گئی اور مسجد نبی میں ہی آرام کرنا شروع کر دیا. شادی کی پہلی رات ہے, نکاح ہوا ہے, اللہ کے رسول کی محبت میں اتنے دیوانے ہیں, اتنے محو ہیں, اتنے عاشق ہیں کہ قسم خدا کی اتنی دیوانگی کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرتے کرتے درود پاک پڑھتے پڑھتے آج کی شادی اگر نہیں ہوتی ہے تو دولہا دلہن اپنے کمرے میں فوراً پہنچ جاتے ہیں. لیکن دیکھو تو نبی سے محبت, دیکھو تو خدا سے محبت, صحابہ کا عشق تو دیکھو, صحابہ کا عشق تو رسول پاک سے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور نماز پڑھنے کے بعد مصطفیٰ کا چہرہ انور دیکھتے رہے اور درود پاک پڑھی اور درود پاک پڑھتے پڑھتے اور آ گئی. بی بی رات میں انتظار کر رہی ہے, آج ہی میرا نکاح ہوا ہے اور ابھی تک میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں پہنچا ہے, آخر معاملہ کیا ہے, آخر حالات کیا ہے. اچانک اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے انہیں اٹھایا. اٹھانے کے بعد وہ اپنے اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ, آج ہی تمہارا نکاح ہوا ہے, جاؤ اپنے کمرے میں چلے جاؤ, اپنی بیوی سے ملاقات کر لو. قسم خدا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دیوانگی میں یہ کہتے ہیں یا مصطفیٰ, اے میرے آقا, میں نے آپ کی محبت میں اپنی زندگی پسند کی ہے, میں آپ کی محبت میں اتنا دیوانہ ہوں کہ مجھے کچھ اچھا نظر نہیں آتا ہے. یا رسول اللہ, میں نے جب سے آپ کو دیوانہ, آپ کو دیکھا ہے, میں آپ کا اتنا بڑا عاشق ہو گیا ہوں کہ مجھے کچھ بھی اچھا نظر نہیں آتا ہے. قسم خدا کی ہوا یہی کہ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے میں بھیجا. اچانک ابھی کمرے میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد بیوی کو سلام کرتے ہیں. قسم خدا کی آج کل تو یہ حالات دیکھا جاتا ہے. سلام کو لے کر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ لوگ آج کل گھر میں آتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں نا, یہ سوچتے ہیں کہ بیوی کو سلام کیوں کرو, بیوی نے مجھے سلام کرنا چاہیے, بیوی نے مجھے سلام کرنا چاہیے. جبکہ ہم اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. خدا کے بعد اگر سب سے اعلیٰ و بالا مرتبہ کسی کا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا ہے. کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ کا ہے. اللہ کے رسول کا ایک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. ماحول یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم اپنی بیوی کے گھر میں آ کے سلام کیوں کریں, بیوی چھوٹی ہے, بیوی عورت ہے, اسے ہم سلام کیوں کریں, یا اپنی ماں کو سلام کیوں کریں, اپنی بہن کو سلام کیوں کریں, اپنے رشتہ دار میں سے اگر کوئی لیڈیز ہے تو اسے ہم سلام کیوں کریں. ہم تو اس سے بڑھ کر ہیں, ہم تو اس سے اعلیٰ و بالا ہیں. یہ شوہر اپنے آپ پر فخر کرنے لگے
کہ میں اپنی بیوی کو سلام کیوں کروں، جبکہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مکان میں آتے تھے تو آ کر اپنی بیوی کو سلام کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کرتے تھے؟ سلام کیا کرتے تھے. اور سلام کی یہ برکتیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب اپنے مکان میں آؤ تو سلام کر لیا کرو، جو موجود ہوں گے جواب دے لیں گے، اور اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تو رسول پاک تمہارے سلام کا جواب دے گا. کون سلام کا جواب دے گا؟ رسول پاک. کہ جس گھر میں کوئی نہیں موجود رہتا ہے اس گھر میں محمد رسول اللہ موجود رہتے ہیں، اس گھر میں آتا رہتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ نے سلام کیا اور جواب دینے والا کوئی نہیں تھا. گھر میں اگر بیوی تھی، ماں تھی یا بہن تھی، اس نے سلام کا جواب دے دیا، اور اگر وہ موجود نہیں تھے تو رسول پاک نے تمہارے سلام کا جواب دے دیا. سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب ہو تو کہ تم نے سلام کیا اور تمہارے سلام کا جواب مصطفیٰ دے رہے. آپ اندازہ تو لگاؤ. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون ہے کیا ہے، سلام پہلے کرنا چاہیے. جو سلام کی پہل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. مغفرت فرما. ارے میرے آقا کا انداز دیکھو یار، رسول پاک کے اخلاق و کردار. میرے آقا ایک راستے سے ایسے سے جاتے تھے کہ اکثر و بیشتر اس راستے میں بچے کھیلا کرتے تھے. کون کھیلا کرتا تھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے. یار آج کل تو ہمارے اندر غرور، تکبر، گھمنڈ اتنا ہو گیا ہے کہ میں کیوں سے سلام کروں یار. سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، سلام کرنے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، مصافحہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، بڑھوتری عطا فرماتا ہے. اور سلام کرنے سے ایک بھی فائدہ نہیں ہے بلکہ اللہ جب ہم سلام کسی کو کرتے ہیں تو کوئی ہمیں جواب دیتا ہے تو ہمیں اس کا تو ثواب ملتا ہی ہے، بلکہ وہ تمہاری سلامتی کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں. اب بتاؤ جب کوئی تمہاری سلامتی کی دعا کر رہا ہے، چاہے ان سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا بزرگ ہو، جب تم کسی کو سلام کرو گے السلام علیکم تو وہ جواب دے گا وعلیکم السلام. السلام علیکم تو تمہیں جواب دینے والے کو بھی تم سلامتی کی دعا کر رہے ہو، اور جواب دینے والا بھی تمہیں جواب میں سلامتی کی دعا کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. اور اللہ کی بارگاہ میں جب سلامتی کی دعا کی جائے کیا معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی دعا کو قبول کر لے. تمہارے ساتھ میں حادثہ ہونے والا تھا، تمہارے ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، تم پر کوئی بیماری آنے والی تھی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور تمہیں سلام کی عطا فرما دی، تمہیں سلامت رکھ دیا. کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ کے نبی ایک راستے سے ایسے نکلتے تھے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے. بس 5 منٹ. تو ایک راستے سے ایسے نکلا کرتے تھے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے. تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا تھا کہ مصطفیٰ جب اس راستے سے نکلا کرتے تھے تو فوراً بچوں کو سلام کر دیا کرتے تھے السلام علیکم السلام علیکم. سبحان اللہ بول دو یار، کتنی بڑی بات ہے. آج اگر کوئی بڑا آدمی محلے سے نکلے اور اسے سلام نہیں کیا جائے بزرگ کو یا کسی حاجی کو تو بڑا حالات بگڑ جاتے ہیں. حالانکہ سلام تو سب کے لیے، سلام بڑے نے چھوٹے نے نہیں کیا تو بڑے کا کام ہے کہ پہل کر دے السلام علیکم. تو ضروری ہے کہ بڑا ہی کرے گا یا چھوٹا ہی کرے گا، جسے پہلے موقع ملے اس نے پہل کر دینا چاہیے السلام علیکم. جواب دینے والے کو سلام کرنے والا سلام کرے گا، جواب دینے والا جواب دے گا. تو ایک راستے سے ایسے جاتے تھے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے. اللہ کے نبی فوراً ان کے جواب سے پہلے سلام کا جواب سلام کر دیا کرتے تھے السلام علیکم. ان بچوں کو بچے جواب دے دیا کرتے تھے. بہت سی مرتبہ ان بچوں نے کوشش کی کہ چلو آج رسول پاک کو سلام کر دیں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ کوشش میں لگتے تھے، مشورہ کرتے تھے، اس سے پہلے نبی سلام کر دیا کرتے. سبحان اللہ.
اس سے پہلے آقا سلام کر دیا کرتے تھے. آج سب نے مشورہ کیا بچوں نے ایک کام کیا جائے, ایک جگہ پر چھپ جاتے ہیں. چھپنا بولے تو دپک جاتے ہیں. میں مہاراشٹر کی بات کروں, چھپنا بولے تو دپکنا, اپنے اپنی بولتے دپک گئے. اور کہا کہ آج جیسے رسول پاک آئیں گے تو فوراً نکل کر سلام کر دیں گے, فوراً نکل کر سلام کر دیں گے. اب حالات اگر کوئی وہابی دیوبندی ہو تو وہ یہ سوچ لے کہ نبی کو علم غیب نہیں, معاذ اللہ. تم نے جب مشورہ کیا, تم نے جب سوچا تو مصطفیٰ مسجد نبوی میں تھے, وہی خبر ہو گئی. سبحان اللہ. مصطفیٰ کو وہی خبر ہو گئی تھی کہ جو نبی کو علم غیب تھا, جو نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے وہ وہابی ہے. ہم نبی کے علم غیب کو بھی مانتے ہیں اور نبی کو مالک و مختار بھی مانتے ہیں, اور اللہ نے نبی کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا ہے جو نبی نہیں جانتے تھے. قرآن کا اعلان ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. آپ کوئی خبیث یا کوئی دیوبندی نبی کے علم غیب کا انکار کرے گا تو قرآن کو پڑھ لے, قرآن کو سمجھ لے, قرآن کی بات پر عمل کرے. اگر قرآن کی بات کو عمل کرنا ہے, قرآن کو صحیح سمجھنا ہے تو بریلی والے کا سرما لگا لے, قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا, رسول پاک بھی سمجھ میں آ جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سمجھ میں آ جائے گا. ان نگاہوں سے قرآن کو دیکھتا ضرور ہے, لیکن یہ نگاہیں اعلیٰ حضرت والی ہونا چاہیے. نہیں اعلیٰ حضرت والی ہو تو اعلیٰ حضرت کو ماننے والی ہونی چاہیے, مفتی اعظم کو ہم کو ماننے والی ہونی چاہیے, حاجی شریعہ کو ماننے والی ہونی چاہیے. اگر یہ نگاہیں ان بزرگوں کو ماننے والی ہوں گی تو قسم خدا کی ان نگاہوں سے تمہیں غلط نظر نہیں آئے گا, بلکہ آئے گا تو رسول نظر آئے گا, محبت رسول نظر آئے گی. آپ بچوں نے مشورہ کر لیا, مشورہ کرتے ہی اللہ کے رسول نکلتے ہیں اور بچے فوراً نکلتے ہیں, اور نکلنے کے بعد مصطفیٰ کو سلام کر لیتے ہیں, السلام علیکم. اللہ کے رسول کو فوراً سلام کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. جیسے ہی بچوں نے سلام کیا تو مصطفیٰ مسکرا پڑے, مصطفیٰ مسکرا پڑے. اب جب اللہ کے رسول مسکرائے تو اللہ کے رسول نے بچوں سے کہا, بچوں اگر میں چاہتا تھا تو آج میں تمہیں پہلے سلام کر لیتا تھا, اور اگر میں تمہیں پہلے سلام کر لیتا تھا تو تمہارا دل ٹوٹ جاتا تھا. مصطفیٰ کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آئے. مصطفیٰ کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ جوڑنے کے لیے آئے ہیں. قسم خدا کی اے مسلمانوں, ہمیں اللہ کے رسول کی ان سنتوں پر, حدیثوں پر عمل کرنا ہے. اسی پر اگر ہمارا عمل رہا تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. واقعہ رہ گیا تھا کہ صحابی رسول اپنے مکان پر پہنچتے ہیں, پہلے دن کی شادی, پہلے آج ہی نکاح ہوا, رات میں مصطفیٰ کی محبت میں درود پاک پڑھتے پڑھتے اپنے روم میں پہنچتے ہیں. ابھی کمرے میں انٹری کرتے ہی ہیں کہ اچانک حضرت بلال کی آواز آ جاتی ہے, اللہ اکبر. حضرت بلال کی جیسی آواز آئی, فوراً آپ تیاری کر کے واپس گھر کے نکل جاتے ہیں. بیوی نے کہا, اے میرے شوہر انعامدار, آج کی پہلی رات آپ اتنی لیٹ آئے اور اس کے بعد واپس نکل گئے. تو شوہر نے کہا, شوہر بھی کون سا شوہر جو مصطفیٰ کے عشق میں دیوانہ ہو چکا ہے. دیوانہ, اتنا بڑا دیوانہ کہ ابھی مکان میں آئے شادی کی پہلی رات اور بلال نے آواز دی کہ فلاں جنگ میں جانا ہے, فوراً اپنے روم سے واپس جاتے ہیں, تیاری کر کے نکل جاتے ہیں. قسم خدا کی واقعہ بہت لمبا ہے, جنگ میں جاتے ہیں وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ عشق رسول ہے,
یہ دیوانگی ہے، یہ محبت رسول ہے۔ آج کا ہمارا ماحول کہ ہمیں جنگ میں یا کہیں نہیں جانا ہے، بلکہ مسجد سے آواز آئے تو نماز کے لیے جانا ہے، مسجد سے آذان کی آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو ہمیں نماز کے لیے جانا ہے۔ اس لیے پیارے ہمیں اس بات پر دھیان دینا ہے کہ شادی ہو یا پروگرام ہو، کوئی بھی ہو، اذان کی جب آواز آ جائے تو خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، انشاءاللہ ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد کے لائق ہیں ہمارے دولہا میاں، اللہ تبارک و تعالی دولہا دلہن کی اسی طریقے سے محبت میں اضافہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی صبح مکے میں ہو تو شام مدینے میں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی صبح مکے میں ہو جائے تو مدینے میں شام ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دونوں جوڑوں کو، اور آج جو یہاں سے ہماری بہن گئی ہے، اللہ ان میاں بیوی میں خوب محبت عطا فرمائے، اور کل ہونے والا نکاح ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے تمام حادثات سے، تمام فتنوں سے، تمام شرارتوں سے، تمام شریروں سے، تمام بد نظروں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے، اس محفل کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سے زیادہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو تو آپ سب مل کر کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔